آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں کلیم احمد۔ حیدرآباد میں ایک رہائشی عمارت میں زبردست آگ لگنے سے 17 افراد کی موت ہو گئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس سانحے پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے اور مرنے والوں کے کنبوں کے لیے 2-2 لاکھ روپے کی امداد کا اعلان کیا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے پرائمری زرعی قرضہ سوسائٹیوں کو پھر سے فعال بنانے کی خاطر نئی پالیسی کے منصوبوں کا اعلان کیا ہے۔ سرکار آپریشن سندور کے پس منظر میں دہشت گردی کے خلاف بھارت کے عزم کو اجاگر کرنے کے لیے سبھی پارٹیوں کے ارکان پر مشتمل وفود 32 ملکوں میں بھیجے گی۔ امریکہ کی کئی ریاستوں میں شدید آندھی طوفان آنے سے کم از کم 27 افراد مارے گئے ہیں جبکہ درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ بھارتی موسمیات محکمے نے آج آسام، میگھالیہ اور کرناٹک کے جنوبی اندرونی علاقوں میں بہت تیز بارش ہونے کی پیشگوئی کی ہے۔ مشرقی، شمال مشرقی، جنوبی اور مغربی بھارت کے کچھ حصوں میں بھی شدید بارش ہونے کا امکان ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج راجستھان رائلز کا مقابلہ پنجاب کنگز سے ہوگا جبکہ ڈیلی کیپٹلز کی ٹیم گجرات ٹائٹنز کا سامنا کرے گی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ حیدرآباد میں آج صبح 4 مینار کے نزدیک گلزار ہاؤس کے قریب ایک رہائشی علاقے میں آگ لگنے سے 17 افراد کی موت ہو گئی جبکہ کئی افراد زخمی ہو گئے۔ مرنے والوں میں 8 بچے اور 6 خواتین بھی شامل ہیں۔ کئی زخمیوں کو نزدیک کے اسپتالوں میں داخل کرایا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ یہ آگ عمارت کی سب سے نچلی منزل پر لگی اور بعد میں اوپر کی 2 منزلوں تک پھیل گئی۔ آگ بجھانے والی 11 گاڑیوں اور ایک روبوٹ کو لگایا گیا۔ آگ بجھانے والے عملے نے 17 افراد کو عمارت سے باہر نکالا۔ پولیس کے مطابق آگ لگنے کی وجہ ابھی معلوم نہیں ہو سکی ہے اور چھان بین جاری ہے۔ ادھر کوئلے کے محکمے کے مرکزی وزیر جی کشن ریڈی جائے حادثے پر گئے اور متاثرہ کنبوں کو ہر ممکن امداد کا یقین دلایا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے متعلقہ حکام کو ہدایت دی ہے کہ متاثرہ افراد کو بہتر طبی امداد فراہم کرنے کے لیے تمام اقدامات کیے جائیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے حیدرآباد میں آگ لگنے کے سانحے میں لوگوں کی موت ہونے پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے سوگوار کنبوں سے تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے وزیر اعظم کے قومی امدادی فنڈ سے مرنے والوں کے لواحقین کو 2-2 لاکھ روپے کی امداد دینے کا اعلان کیا جبکہ زخمیوں کو 50-50 ہزار روپے دیے جائیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے حیدرآباد میں آگ لگنے کے سانحے میں لوگوں کی موت ہونے پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ وزیر اعظم کے قومی امدادی فنڈ سے مرنے والوں کے لواحقین کو 2-2 لاکھ روپے کی امداد دی جائے گی جبکہ زخمیوں کو 50-50 ہزار روپے دیے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا۔ امور داخلہ اور امداد باہمی محکمے کے مرکزی وزیر امت شاہ نے پرائمری زرعی قرضہ سوسائٹیوں کو اقتصادی اعتبار سے پھر سے فعال بنانے کی خاطر نئی پالیسی کے لیے منصوبوں کا اعلان کیا ہے۔ احمد آباد میں سائنس سٹی میں گجرات اسٹیٹ کوآپریٹو یونین کے زیر اہتمام امداد باہمی اداروں کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب امت شاہ نے مذکورہ زرعی سوسائٹیوں کو پھر سے فعال بنا کر ملک میں امداد باہمی کے اداروں کے بنیادی ڈھانچوں کو مستحکم بنانے کے سرکار کے عہد کو اجاگر کیا۔ انہوں نے سال 2029 تک ملک کی ہر پنچایت میں ایک پرائمری زرعی قرضہ سوسائٹی قائم کرنے کے سرکار کے نشانے کو اجاگر کیا۔ جناب امت شاہ گجرات کے 2 دن کے دورے پر گئے ہوئے ہیں۔ وہ احمد آباد اور مہسانہ میں کئی دیگر پروگراموں میں بھی شرکت کرنے والے ہیں۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے اعلان کیا ہے کہ سبھی پارٹیوں کے ارکان پر مشتمل 7 وفود آپریشن سندور کے پس منظر میں دہشت گردی سے نمٹنے کے بھارت کے عزم سے واقف کرانے کے لیے 32 ملکوں اور بیلجیم کے شہر برسلز میں یورپی یونین کے ہیڈ کوارٹرز جائیں گے۔ یہ وفود 59 ارکان پارلیمنٹ پر مشتمل ہوں گے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب رجیجو نے اس متحدہ محاذ کی نمائندگی کرنے والے ارکان پارلیمنٹ اور وفود کی فہرست جاری کی ہے۔ پہلا گروپ بی جے پی کے ممبر پارلیمنٹ بیجینت پانڈا کی قیادت میں سعودی عرب، بحرین، کویت اور الجیریا جائے گا۔ اس میں آزمودہ کار لیڈر غلام نبی آزاد، بی جے پی کے ممبر پارلیمنٹ نشیکانت دوبے اور آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے ممبر پارلیمنٹ اسد الدین اویسی شامل ہوں گے۔
بی جے پی کے ممبر پارلیمنٹ روی شنکر پرساد کی سربراہی میں دوسرا گروپ برطانیہ، فرانس، جرمنی، یورپی یونین، اٹلی اور ڈنمارک جائے گا۔ اس میں کانگریس کے ڈاکٹر امر سنگھ، شیو سینا یو بی ٹی کی پرینکا چترویدی اور سابق مرکزی وزیر ایم جے اکبر بھی شامل ہوں گے۔ جے ڈی یو کے ممبر پارلیمنٹ سنجے کمار جھا کی قیادت میں تیسرا گروپ انڈونیشیا، ملیشیا، جنوبی کوریا، جاپان اور سنگاپور جائے گا۔ اس میں ترنمول کانگریس کے یوسف پٹھان، سی پی آئی ایم کے جان بریٹاس اور کانگریس کے لیڈر سلمان خورشید بھی شامل ہوں گے۔ شیو سینا کے ممبر پارلیمنٹ شری کانت ایک ناتھ شندے کی سربراہی میں چوتھا گروپ متحدہ عرب امارات، لائبیریا، کانگو اور سیریلیون جائے گا۔ کانگریس کے ممبر پارلیمنٹ ششی تھرور کی سربراہی میں پانچواں وفد امریکہ، پناما، گیانا، برازیل اور کولمبیا جائے گا۔ ڈی ایم کے پارٹی کی ممبر پارلیمنٹ کنیموزی کرونا ندھی کی قیادت میں چھٹا وفد اسپین، یونان، سلووینیا، لاتویا اور روس جائے گا۔ این سی پی ایس سی پی کی ممبر پارلیمنٹ سپریا سلے کی سربراہی میں ساتواں گروپ مصر، قطر، ایتھوپیا اور جنوبی افریقہ جائے گا۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس نے کہا ہے کہ دنیا نے آپریشن سندور کے ذریعے خود کفیل بھارت کی فوجی قوت اور میک ان انڈیا پہل کی کامیابی کو دیکھ لیا ہے۔ وہ آج ناگپور ضلع کے کھوپڑ کھیڑا پنچایت علاقے میں ترنگا یاترا کے بعد نامہ نگاروں سے خطاب کر رہے تھے۔ آپریشن سندور میں جس پرکار سے بھارت کی سینا نے بہادری دکھائی ہے، پورے دیش میں جنتا بھارت کے سینا کے ساتھ کھڑی ہے، دیش کے پردھان منتری جی کے سنکلپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور یہاں پر بھی ہم لوگوں نے یہ طے کیا کہ کیول شہروں میں نہیں، پنچایتوں میں بھی ترنگا یاترا نکلے گی۔ پنچایت کے لوگ بھی سینا کو دھنیواد دینا چاہتے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ خلائی تحقیق کی بھارتی تنظیم اسرو کے کرۂ ارض کے مشاہدے سے متعلق سیٹلائٹ EOS-09 کو آج صبح آندھرا پردیش میں سری ہری کوٹا سے خلائی راکٹ PSLV-C61 کے ذریعے چھوڑا گیا، لیکن تیسرے مرحلے کے دوران اس میں کچھ تکنیکی خرابی آنے کی وجہ سے یہ اپنا مشن پورا نہیں کر سکا۔ اسرو کے سربراہ ڈاکٹر وی نارائنن نے لانچ کے فوراً بعد کہا کہ دوسرے مرحلے تک یہ معمول کے مطابق کام کر رہا تھا، لیکن تیسرے مرحلے میں آنے کے بعد کچھ خرابی ہونے کے سبب مشن مکمل نہیں ہو سکا۔ Up to the second stage, the performance was quite normal. Third stage motor started perfectly, but during the functioning of the third stage, we are seeing a observation and the mission could not be accomplished. After analysis, we shall come back. بھارتی موسمیات محکمے نے آج آسام، میگھالیہ اور کرناٹک کے جنوبی اندرونی علاقوں میں بہت تیز بارش ہونے کی پیشگوئی کی ہے۔ مشرقی، شمال مشرقی، جنوبی اور مغربی بھارت کے کچھ حصوں میں بھی شدید بارش ہونے کا امکان ہے۔ ادھر جموں، اتر پردیش، راجستھان اور شمالی مدھیہ پردیش میں شدید گرمی کے حالات رہنے کا امکان ہے۔ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی BNP کے لیڈر صلاح الدین احمد نے عبوری حکومت کے اعلیٰ صلاح کار پروفیسر محمد یونس کی ایک غیر ملکی باشندے کو بنگلہ دیش کی قومی سلامتی کا مشیر مقرر کیے جانے پر سخت نکتہ چینی کی ہے۔ IPL کرکٹ میں آج جے پور کے سوائی مان سنگھ اسٹیڈیم میں راجستھان رائلز کا مقابلہ پنجاب کنگز سے ہوگا۔ یہ میچ سہپہر 3:30 بجے شروع ہوگا۔ پنجاب کی ٹیم 11 میچوں سے 15 پوائنٹ حاصل کر کے پوائنٹس ٹیبل میں تیسرے مقام پر ہے۔ راجستھان کی ٹیم پہلے ہی پلے آف کی دوڑ سے باہر ہو چکی ہے اور 12 میچوں میں سے اسے صرف 3 میں کامیابی ملی ہے اور وہ 9ویں مقام پر ہے۔ آج کے دوسرے میچ میں دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں آج شام 7:30 بجے ڈیلی کیپٹلز کا مقابلہ گجرات ٹائٹن سے ہوگا۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ حیدرآباد میں ایک رہائشی عمارت میں زبردست آگ لگنے سے 17 افراد کی موت ہو گئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس سانحے پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے پرائمری زرعی قرضہ سوسائٹیوں کو پھر سے فعال بنانے کی خاطر نئی پالیسی کے منصوبوں کا اعلان کیا ہے۔ سرکار آپریشن سندور کے پس منظر میں دہشت گردی کے خلاف بھارت کے عزم کو اجاگر کرنے کے لیے سبھی پارٹیوں کے ارکان پر مشتمل وفود 32 ملکوں میں بھیجے گی۔ اور IPL کرکٹ میں آج راجستھان رائلز کا مقابلہ پنجاب کنگز سے ہوگا، جبکہ ڈیلی کیپٹلز کی ٹیم گجرات ٹائٹنز کا سامنا کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔